میری اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ اس وقت ہوا جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے باجوڑ کے کچھ علاقوں کو خالی کرا گیا تھا۔ باجوڑ میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی ہوئی تھی اور وہاں پر بھی آپریشنز ہوئے تھے۔ میری اطلاعات کے مطابق شاید پلان یہ تھا کہ باجوڑ کے بعد تیرا میں کارروائی ہوگی اور اس کے لیے صوبائی حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے اپنی مشاورت مکمل کی تھی۔ بیچ میں مشکل یہ پیدا ہوگی کہ علی امین صاحب رخصت ہو گئے اور ایک نئے وزیر اعلیٰ صاحب آ گئے۔ علی امین صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت ان کی قیادت علی امین کے ذریعے یہ کوشش کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے۔ اسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پھر بشرا بی بی کی ضمانت بھی ہوئی، لیکن شاید جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر تک محدود رہے گی، اور بعد میں پھر وہ گھر تک محدود نہیں رہی، اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک احتجاجی ریلی کو لیڈ کیا جو پھر اسلام آباد گئے، اور وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد پھر میرے خیال سے مشکل یہ پیدا ہوگی کہ علی امین بیچ میں پھنس گیا بیچارہ۔ ایک طرف اس کی اپنی پارٹی، اس کی اپنی قیادت عمران خان، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ۔ جب پارٹی کو یہ احساس ہوا میرے خیال سے، اور جب قیادت کو یہ احساس ہوا کہ علی امین انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو اس کے بعد میرے خیال سے یہ فیصلہ ہوا کہ علی امین کو ہٹانا ہے، اور علی امین کو ہٹایا گیا اور ایک دوسرے وزیر اعلیٰ کو لایا گیا، اور دوسرے وزیر اعلیٰ کو مفاہمت کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ دوسرے وزیر اعلیٰ کو ٹکراؤ کے لیے لایا گیا، پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے لایا گیا۔ میرے خیال سے شاید ان کا خیال یہ تھا اور ہے کہ اب مزید ٹکراؤ کے نتیجے میں اور پریشر بلڈ اپ کے نتیجے میں شاید ان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تیرا آپریشن اور پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ویلنگ ڈیلنگ چل رہی تھی، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ روابط اور وہ انڈرسٹینڈنگ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، جو انڈرسٹینڈنگ ان رابطوں کے نتیجے میں جب وہ نہیں ہو پائی، تو ظاہری بات ہے کہ پھر ایک ایسی صورتحال بنی کہ جس میں پھر دونوں طرف سے جارحانہ انداز اپنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تیرا میں دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہونے جا رہی تھی وہ بھی سیاست کی نظر ہوگی۔ پروونشل گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا، تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ ڈپٹی کمشنر کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر خیبر نے میرے خیال سے اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے مہینے میں زبانی نہیں بلکہ تحریری طور پر صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا تھا۔ میرے خیال سے جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے، موسم کی وجہ سے یہ نقل مکانی کر رہے ہیں یا وہ مجبور ہو کے یہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو جرگہ بٹھایا گیا وہ علی امین صاحب کی حکومت تھی، اور جو جرگہ بیٹھا تھا وہ اس وقت کی صوبائی حکومت کی مشاورت کے ساتھ بیٹھا تھا، اور سب کچھ مشاورت سے کیا جا رہا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ وہاں سے لوگ بڑی تعداد میں بے گھر ہو گئے ہیں، برف باری شروع ہو گئی ہے، اور اب مشکل یہ ہے کہ مرکزی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا، اور صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور حکومت کو خبر ہی نہیں ہے۔ خبر سب کو ہے، لیکن انجان بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے اس پر سب متفق تھے اور مشاورت بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں یہ سب کچھ سیاست کی نظر ہو گیا، اور ابھی بھی اس پر سیاست ہو رہی ہے۔ لہٰذا میں صوبائی حکومت سے پہلے، چونکہ لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، اور اس کے بعد مرکزی حکومت سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کرے، خدا کا خوف کرے، کم از کم دہشت گردی جیسے ایشو پر سیاست نہ کریں۔ یہ لوگ بے یار و مددگار آج تیرا کے ہیں، کل کسی اور جگہ کے ہوں گے، اور پھر یہ کہا جائے گا اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے گا۔ اس وقت بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے اونرشپ کوئی نہیں لے رہا،
کوئی بیانیہ متفقہ نہیں ہے، کوئی پلان، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور جب پلان نہیں ہوگا، اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو اس پر عمل درآمد کیا ہوگا؟ اور آخر میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے اس سوال کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ بدقسمتی سے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے پختونخوا کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ریاست بھی کمزور ہو رہی ہے، اس سے حکومتیں بھی کمزور ہو رہی ہیں، حکومت کی ریٹ ختم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف دہشت گرد دن بدن مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کوئی صوبائی حکومت اپنے صوبے میں احتجاج کر رہی ہو؟ ایک موقع کوئی ایسے آیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو، اس حکومت نے اپنے صوبے کے اندر احتجاج کیا ہو، اور وہ بھی ایک دن نہیں کیا ہو، تسلسل کے ساتھ، روزانہ کی بنیاد پر؟ اور احتجاج، اسٹریٹ موومنٹ جو وہ کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جو لیڈر جیل کے اندر ہے، اس تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، اور جب آپ تیر چلا ہی رہے ہیں تو ایک تیر سے دو شکار کیوں نہ کریں آپ؟ تو وہ جو آدمی اندر بیٹھا ہے، جس کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو نکالیں گے، اور آج تک یہ نہیں نکال پائے، دوسری طرف یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس صوبے کے، ابھی آپ نے بات کی، امن و امان، ترقی، گورننس، بے روزگاری، آج اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پہ، معاشرے میں اگر بحث ہونی چاہیے تو ان پہ ہونی چاہیے، تو یہ سب چیزیں تو کہیں گم ہو گئی ہیں۔ بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ جی اسٹریٹ موومنٹ ہے، خان کو نکالنا ہے۔ بابا خان کو نکال لو اگر آپ نکال سکتے ہو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن اس صوبے کا بھی سوچ لو، اس صوبے کا جو حشر ہو گیا ہے اس طرف بھی ذرا آپ دیکھ لیں۔ اور پھر پختونخوا میں آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، عمران خان کو کیا پختونخوا نے قید کیا ہوا ہے؟ مردان میں آ کر آپ لوگوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے جمعے کو تو ویسی بھی چھٹی ہوتی ہے، اگلے ہفتے کے دن آپ نے ایک اور چھٹی کرا دی۔ یہاں پر کتنے بازار بند تھے اس دن؟ کتنے لوگ تکلیف میں تھے؟ تو آیا مردان کے لوگوں نے، پختونخوا کے لوگوں نے ان کو قید کیا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ احتجاج کر کے ان کو رہا کر پائیں گے کہ نہیں؟ وہ احتجاج آپ کو کہیں اور کرنا ہوگا۔